سورة الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على أفضل العدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي من كنت أولى به فعلی اولا بھی. ایک دفعہ رحمتن نہیں رحمتن آر نہیں وقار سمجھ کر کنکر نہیں در بن کر گناہگار نہیں بر بن کر وضوء ولایت سے مزین نہیں ترے عقیدت سے معطر لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما لیجیے. سامعین ذی وقار موالی حیدر کرار محبان آل اطہار، لائق حمد ہے وہ خالق لم یزل لا یزال کہ جو محمد و آل محمد کبھی رب ہے. درود و سلام ہو اللہ کی مصطفیٰ اور برگزیدہ ہستیوں پر کہ جنہیں خدا نے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ اگر انسان ان کی سیرت پہ عمل کریں تو وہ عام انسان نہیں رہتے. کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے. ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ. خوش قسمتی ہے یہ میری اور آپ کی کہ اللہ نے آپ کے اور میرے مقدر میں محبت علی رکھی ہے. توجہ ہے. جانے پہچانے چہرے بیٹھے ہیں سارے، اور مجھے پتہ ہے قدیم عزادار ہیں، بات ختم ہونے سے پہلے بات تک پہنچ جاتے ہیں. انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے، لطف آئے گا. میں نے کہا ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں محبت علی رکھی ہے. کیوں ایسی کیا بات ہے کہ محبت علی دل میں ہو تو بندے کو ناز کرنا چاہیے. جناب ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، بندے کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا کوئی سامان ہے؟ رسول اللہ نے کہا ضرور ہے. کہا یا رسول اللہ وہ جہنم کی آگ سے نجات کا سامان کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ابن عباس جہنم کی آگ سے نجات کا سامان میرے بھائی علی کی محبت ہے. یہ محبت علی ناز کیا کر، تعداد سے پریشان نہ ہوئیے گا. یہ جب محفل ہے نا، اتنی خوبصورت محفل ہے، یہاں پہ اتنی روحانیت ہوتی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی محفل برپا ہوتی ہے کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ملائکہ نزول کرتے ہیں. اور نزول جب کرتے ہیں یہاں سے مجلس سن کے
جب پرواز کر کے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں نا تو آسمان والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے ہو کر آ رہے ہو؟ ہم تجھ سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو تم سے پہلے کبھی نہیں آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جوار توحید میں رہنے والے، جوار نبوت میں رہنے والے وہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسی خوشبو ہے جو ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہیں۔ یہ فرشتے انہیں بتاتے ہیں ہم ایسی محفل سے ہو کے آئے ہیں جہاں ذکر علی ہو رہا تھا اور علی کے ماننے والے بیٹھے تھے۔ پھر وہ فرشتے ان فرشتوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بھی اس محفل میں لے جاؤ، ہم بھی علی والوں کی خوشبو چاہتے ہیں۔ یہ بہت پیاری محفل ہے، میں اس کی محفل کے روب کو، اس محفل کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ شعر بڑے پیارے انداز میں بات کو بیان کر دیا کرتے، بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کو سمیٹ کے دو شعروں میں بیان کر دیتے ہیں۔ میر انیس اس محفل کا حسن بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ محفلیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، یہ محفلوں کا سلسلہ جاری کیوں ہے۔ کہتے ہیں کیا اوج ہے، کیا رتبہ ہے اس بزم عزا کا، گل فرش سے ہے عرش تلک صلی اللہ کا۔ مشتاق ہے فردوس پری یا کہ فضا کا، پانی میں بھی یا کہ مزہ آب بقا کا۔ دربار معلا ہے ولی ابن ولی کا، جاری ہے یہ سب فیض حسین ابن علی کا۔ یہ روحانیت ان محفلوں میں اس واسطے ہے اور یہ ذکر کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ ابن زیاد کا دربار یاد ہوگا آپ کو، سفر کا مہینہ ہے، دربار سے کچھ فضائل کے جملے سنیے۔ ابن زیاد کہتا ہے عالیہ کو مخاطب کر کے کیف رأیت صنع اللہ، آپ نے اللہ کی سنت کو اپنے ساتھ کیسا پایا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ جو اللہ کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور یہ جو لوگ آج عقیدے پھیلاتے ہیں نا کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، یہ بنی امیہ کا رچایا ہوا ایک ڈھونگ ہے۔ اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے، بنایا اللہ نے ہے، مرضی اللہ کی شامل ہے، لیکن انسان کو اللہ اختیار دے رہا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں بنا کے تمہیں راستہ دکھا ڈالا ہے، اب چاہے تم شاکر ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ، ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے، آگے تمہارا فعل ہے، چاہے شاکر ہو جاؤ چاہے کافر ہو جاؤ۔ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے نا منبر پہ اور بیٹھ کے کہہ رہے تھے دیکھو کہا جاتا ہے کہ ابلیس آگ میں جلایا جائے گا، ابلیس تو آگ سے بنا ہوا ہے، بھلا آگ کو آگ بھی کچھ کہہ سکتی ہے؟ توجہ ہے۔ اگلا جملہ کہتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پھر آگے ایک اور بات کر کے کہتا ہے کہ محمد کی آل والے ایسے ہی باتیں کر دیا کرتے ہیں، جو کام کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور ایسا کوئی وجود ہی نہیں جو نظر نہ آئے۔ اللہ کا کوئی نہ کوئی وجود ہے جو بروز محشر آیا ہوگا۔ قریب سے بہلول گزر رہا تھا، توجہ ہے، بہلول گزر رہا تھا، تلاوت نہیں قبلہ قبلہ تشریف لے، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ دیوانہ علی گزر رہا تھا، زمین سے پتھر اٹھایا، اس کو مار دیا۔ اب جتنے شاگرد بیٹھے تھے، ظاہر ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ شیعہ بیٹھے ہیں، میرے کچھ بھی نہ لگتے ہوں، میں تو اسی گاؤں کا ہوں، آپ کا اپنا ہوں، میرے ساتھ کوئی ممبر پہ بیٹھے گستاخی کر دے یقیناً آپ اسے جواب دیں گے۔ اب جتنے سامنے بیٹھے تھے وہ کوئی سامنے نہیں تھے، اس کے پکے شاگرد تھے۔ بہلول نے جب پتھر مارا، انہوں نے اٹھ کے اسے مارنا شروع کر دیا۔ بہلول کو مار رہے تھے، کسی نے کہا رک جاؤ، اسے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ قاضی کے پاس لایا گیا بہلول کو، بہلول سے پوچھا گیا تو نے اسے پتھر کیوں مارا ہے؟ بہلول نے کہا میں نے تو مارا ہی نہیں، اللہ نے مارا ہے۔
توجہ ہے؟ کہہ رہا تھا نا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا یہ کیا گستاخی کر رہا ہے، اللہ کیسے مار سکتا ہے؟ بہلول نے کہا تو ابھی تو کہہ رہا تھا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ پھر بہلول نے کہا اچھا تو کہہ رہا ہے تجھے درد ہوا ہے، اگر کوئی بھی وجود ظاہر سے خالی نہیں پھر درد کا وجود دکھا۔ توجہ ہے؟ اس درد کا وجود دکھا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یہ بنی امیہ کے پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا جب اس نے سوال پوچھا نا عالیہ سے، آپ نے سنت الہی کو کیسا پایا؟ عالیہ نے فصاحت علی کو جمع کر کے نا ایک جملے میں جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس خدا سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے اس خدا سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ بھائی قتل شہید کر دیے گئے، اتنی اسیری کی حالت میں سیدہ کہہ رہی ہیں جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس جملے کی وضاحت سنیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک ہے مقام صبر، ایک ہے مقام شکر۔ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ جب عالیہ یہ جملہ کہہ رہی تھی نا، علی کی عالیہ بیٹی اس وقت مقام صبر میں بھی تھی، مقام شکر میں بھی تھی۔ کیجئے سوال کیسے ہو سکتا ہے بندہ ایک ہی وقت میں دو ایسی حالتوں میں ہو جو اکٹھی نہیں جمع ہو سکتی؟ بندہ صبر کی حالت میں بھی ہو، شکر کی حالت میں بھی ہو۔ علی کی عالیہ بیٹی عالم الغیب کی بیٹی ہے، وہ دیکھ رہی تھی کہ جو تخت نشی ہیں یہ بھی مٹ جائیں گے، یہ جو حکومت نشی ہیں ان کی حکومتیں بھی مٹ جائیں گی۔ اگر کائنات پہ کوئی ذکر باقی رہے گا تو وہ ذکر حسین ابن علی رہے گا۔ آ گیا یزید کا دربار، یہ ابن زیاد تھا۔ یزید نے نا خطبہ دے رہا تھا، اشعار پڑھے کچھ، لیت اشیاخی ببدر شاہدو، کاش میرے بدر و احد میں مر جانے والے زندہ ہوتے۔ جملے پہ توجہ نہیں کی آپ نے، پتا چلا یہ کربلا نتیجہ تھا بدر و احد کا، یہ بدلے تھے بدر و احد کے۔ لیت اشیاخی ببدر شاہدو لاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل، اتنا خوش ہوتے میرے اس کارنامے پہ کہ مجھے دعائیں دیتے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ توجہ ہے؟ اس سے آگے جملہ کہا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ بنو ہاشم نے ڈونگ رچا رکھا تھا، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی۔ آج کل آپ گلیوں میں نعرے سنتے ہوں گے گستاخ رسول کی بس ایک سزا سرتم سے جدا، ایسے کئی جذباتی وہاں پہ بھی بیٹھے تھے، لیکن سب سے بڑی تاریخ کی گستاخی رسول پہ کوئی نہیں بول رہا تھا۔ علی کی عالیہ بیٹی کھڑی تھی پشت فضا پہ، کہا اما فضا ذرا ہٹنا، میں اگر اسی دربار میں اسی لمحے بیٹھے بیٹھے اسے زمین بوس نہ کر دوں میں علی کی بیٹی ہی نہیں۔ عالیہ نے جملہ پڑھا، میں نے صرف ایک جملہ سنانا ہے، پورا خطبہ نہیں سنانا، پھر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عالیہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اتنا کہنا تھا۔ یزید کے دربار میں سناٹا چھایا، نظریں منتشر ہوئی، کسی نے دائیں دیکھا، کسی نے بائیں دیکھا، کسی نے شمال دیکھا، کسی نے جنوب دیکھا، کسی نے مشرق دیکھا، کسی نے مغرب دیکھا، جسموں میں کپ کپی تاری تھی۔ یزید نے دیکھا یہ منظر، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری نظریں کیوں منتشر ہیں، تمہارے جسموں میں کپ کپی کیوں ہے؟ یزید سے کسی ضعیف نے کہا خاموش رہ، ہم نے صفین و جمل دیکھی ہے، ہم نے قراتے ہوئے علی کا لہجہ سنا ہے، آج لگ رہا ہے تیرے دربار میں علی بول رہا ہے۔ ظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء، کیا تو گمان کرتا ہے تو نے ہم آل محمد پہ زمین و آسمان کو تنگ کر دیا ہے؟ زمین کا نام لے کے ابو تراب کی بیٹی بتانا چاہتی تھی، ابو تراب کی بیٹی ہوں، یہاں اگڑ اگڑ کے نہ چل، زمین کل بھی ہماری تھی، زمین آج بھی ہماری ہے۔ کت کئی تک
किद कैदक वस्आ सयक फला तमहु जिक्रना वला तुमीत वहयना। तुझसे जो हो सकता है ना कर ले, जो बन पाता है कर ले, जितनी कोशिशें कर सकता है कर ले, लेकिन अल्लाह की कसम ना तू हमारा जिक्र मिटा सकता है, ना तू पाकीज़ा माओं की, पाकीज़ा औलादों के ताहिर दिलों से हमारी मोहब्बत मिटा सकता है। ये दुआएं हैं अली की बेटी की, जो आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है। जो शुरू किया था मैं वहीं आ गया, इस मोहब्बत पे नाज किया करें। पैगंबर खुदा इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज पे गया ना, मोहब्बत अली सुनिएगा क्या फजीलत है इस मोहब्बत की। पैगंबर फरमाते जब मैं मेराज पे गया, वहां मुझे कहा गया लविज्तमा अन्नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलकल्लाहु अन्नार। अगर लोग मोहब्बत अली पे जमा हो जाते, अल्लाह दोज़ख खल्क ही न करता। ये है मोहब्बत अली, और इसी मोहब्बत के सबब आपकी निजात है। और मैं यहाँ पे जुमला कहा करता हूँ, नाज किया करें ऐसी मोहब्बत पे, क्योंकि ये मोहब्बत विरासत से नहीं माँ की शराफत से मिला करती है। किबला बैठे हैं, मिंबर पे बैठा हूँ, सैयदजादा हूँ, मिंबर हुसैन इब्न अली है, कोई ये न कह दे यहाँ बैठ के बाजारी जुबान बोला करते हैं। तवज्जो है, यहाँ बैठ के हलाली हरामी कर दिया करते हैं। भाई रसूल अलल ऐलान कहा करते थे, या अली युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। या अली आपसे मोहब्बत सिर्फ ही हो सकता है जिसकी माँ ताहिर होगी। आपसे मोहब्बत रखी सिर्फ हो सकता है। और मेरा जुमला हो ना दीवार पे नहीं मारिएगा, जुमला आपने शायद पहले भी सुना हो। आशिक़ विलायत अली अबू ज़र गफ़ारी जुंदब इब्न जुंदा शाम से शाम ने निकाला। जुर्म क्या था? तबलीग विलायत अली। मदीना आए, मदीना से हाकिम मदीना ने रब्जा की सरजमीन पे दिया। जुर्म क्या था? तबलीग विलायत अली। जब मदीना से निकाला ना, आला से इजाजत लेके जरा पूरी बात अर्ज कर दूं। मदीना से निकाला गया तो साथ हुक्म जारी किया गया, अबू ज़र को मदीना से बाहर छोड़ने कोई नहीं जाएगा। इतना गरीब करके ना निकाला गया वहां से। इधर जब इमामुल मुत्तकीन ने ये पैगाम सुना, ये ऐलान सुना, इमाम ने एक हाथ में हसन का पकड़ा, एक इमाम हुसैन का पकड़ा, चलते हुए आए अबू ज़र के पास, कहा अबू ज़र परेशान ना होना, हमारे मानने वाले लावारिस नहीं हुआ करते। सरकार मदीना से बाहर तक छोड़ रब्जा की सरजमीन पे सरकार अबू तालिब की वफात हुई। भूख प्यास के आलम में इस दुनिया से चले गए। जुर्म क्या था? वो जुर्म सुनिएगा। मदीना की गलियों में ना कुछ मखसूस घरों के दरवाजे खटखटा कर कहते थे, अय्युहन्नास अमा समिअतुम अन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अद्दिबू औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब इन अबा फंजुर फी शान उम्मिही। ऐ लोगों, क्या तुमने रसूल अल्लाह से नहीं सुना? अपनी औलादों की तरबियत विलायत अली पे किया करो। अगर कोई इनकार करे, बच्चे को कुछ न कहना, जाके माँ से पूछना, बता तो सही गलती कहाँ की थी। ये है मोहब्बत अली, और ये मोहब्बत अली ही रसूल तलकीन करते गए इस दुनिया से। और इसकी बड़ी फजीलत है इस मोहब्बत की। इस मोहब्बत के बगैर निजात मुमकिन नहीं है। निजात का सामान यही है। और ये जुमला मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये मैं खुद से नहीं कहता, रसूल अल्लाह बता कर गए हैं, अगर निजात चाहिए तो इसे मानना, इसके बाद कुछ नहीं है, इससे पहले भी कुछ नहीं है। जो है हमारे अकीदे के मुताबिक, जो मैं जुमला अक्सर कहा करता हूँ, सबसे पहले जो बुलंदी आए उसे खुदा कहते हैं, खुदा के बाद जो बुलंदी आए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और खबरदार, सरकार के बाद किसी बुलंदी को मेरे मौला से बढ़ाने की कोशिश न करना, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद अली बस अली है। दो ऐन है कितना जो दुनिया वालों की समझ से बाहर है।
دو لفظ ہیں جو عین سے شروع ہوتے ہیں، ان کا اختتام نہیں بتاتا، آغاز میں عین آتا ہے، اور ان دو عین تک بندوں کی رسائی ممکن نہیں۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک لفظ کا ترجمہ سن لیجئے۔ علو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بلندی۔ یہ دو عین ہیں جن تک عقل بشری کی رسائی نہیں ہے، ایک عصمت سیدہ، دوسرا علو علی۔ یہ دو عین ہیں جن کی بلندی تک کسی کی رسائی نہیں ہے، عقل بشری کی بات ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، معرفت کے ساتھ محبت علی دل میں رکھنی چاہیے۔ جب تک عرفان علی نہ ہو، بندے کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ عرفان کا محبت ہو ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا انہیں پہچاننا چاہیے، اتنا انہیں ماننا چاہیے۔ رسائی نہیں ہے عقل بشری کی۔ میں خود سے نہیں کہتا، رسول اللہ کہا کرتے ہیں امام علی کو خطاب کر کے۔ میں حدیث پہ حدیث سنا رہا ہوں، بے نیازی نہ کریں۔ رسول اللہ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا علی ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری و غیرک وما عرفنی حق معرفتی غیر اللہ و غیرک وما عرفک حق معرفتک غیر اللہ و غیری۔ یا علی، اگر اس خدا کو کسی نے پہچانا ہے نا، یا میں مصطفیٰ ہوں یا آپ مرتضیٰ ہیں۔ یا علی، اگر مجھ مصطفیٰ کو کسی نے پہچانا ہے، یا وہ خدا ہے یا آپ مرتضیٰ ہیں۔ یا علی، اگر آپ کو کسی نے پہچانا ہے، یا وہ خدا ہے یا میں مصطفیٰ ہوں۔ علی پہچاننا عقل بشری کی بات ہی نہیں، اور پہچانے بغیر بات بھی نہیں بنتی۔ میثم تمار جب سولی چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھ کے علی کا ملنگ اعلان کر رہا تھا، لوگوں کو کوئی پیغام دے رہا تھا، اور یہ پیغام کیا تھا؟ میثم تمار لوگوں کو مخاطب کر کے، قبلہ یہ جملہ بڑا نایاب ہے، میں نے بڑی مشکل سے یہ جملہ تلاش کیا ہے۔ میثم تمار لوگوں کو خطاب کر کے کہا تھا، ایھا الناس لا یکمل ایمان العبد حتی یقول الناس لہ مجنون۔ لوگوں، کسی بندے کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا تک سے محبت علی کی بات کہہ دی ہے۔ تک لوگ محبت علی میں آپ کو مجنون نہ کہہ دیں، تب تک ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس محبت سے فرار ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہی ہے جو سب سے افضل نظر آتے ہیں، یہی ہے سب سے زیادہ شان نظر آتے ہیں، یہی ہے سب سے زیادہ بہادر نظر آتے ہیں، رسول کے سب سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں۔ جب رسول اللہ غزوے پہ گئے، رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو غزوے پہ بھیجا۔ کبھی بھی رسول علی کی روایت نہیں سنا کرتے تھے۔ بخاری اور ترمذی، یہ دو کتابیں سب سے بڑی کتابیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری درجہ اول کی کتابیں ہیں، اور بخاری والے نے باب مناقب علی میں صرف 3 حدیث مناقب علی کی لکھی ہے۔ توجہ ہے، دنیا والوں نے بڑی کوشش کی ہے چھپانے کی، لیکن علی کل بھی علی، علی آج بھی علی ہے، اور علی قیامت تک علی رہے گا۔ اور ان حدیثوں میں میں کہتا ہوں کوئی ایک بھی لکھ دینا علی کی فضیلت کے لیے کافی تھی، ایک بھی علی کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اس بات مناقب علی کی ایک حدیث ہے، اور پھر میں جو واقعہ شروع کیا تھا وہ سناتا ہوں، اسی میں حدیث ہے۔ جناب بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، وہ منی و منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہ بات اصل میں اس کے پیچھے قصہ کیا ہے، وہ قصہ سنیے گا۔ اس قصے کو امام جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، باب مناقب علی کی سب سے روایت۔ رسول اللہ نے ایک غزوہ روانہ کیا، غزوے میں امام علی علیہ السلام کو اس غزوے کا سردار بنایا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، منزل مصائب کی قبلہ کو میں دعوت دے غزوہ کا سردار بنایا، غزوہ روانہ ہوا۔ اب جب کہ دور چلے گئے، کچھ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، امام علی علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل کیا جو ان سب کو ناگوار گزرا۔ سب نے پلاننگ کی، کہا کہ واپس جا کے رسول کو شکایت کریں گے، موقع تو تلاش کرتے تھے نا، رسول کو شکایت کریں گے۔ یہ واپس آیا لشکر، جب واپس آئے کا وقت ہوا، جن بندوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی رسول کے سامنے ایسے بیٹھ گئے۔
رسول منبر پہ خطبہ دینے کے لیے سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اٹھ کے کہا یا رسول اللہ سنا علی کذا و کذا، علی نے ایسے ایسے کیا۔ رسول اللہ کے انور موڑا، اس طرف رخ کیا، ادھر سے بندہ اٹھا، یا رسول اللہ سنا علی کذا و کذا، علی نے ایسے ایسے کیا۔ رسول اللہ نے رخ انور پھیرا، اس طرف جب چہرہ کیا نا، ادھر سے بندہ پھر اٹھا، یا رسول اللہ سنا علی کذا و کذا، رسول نے رخ انور پھیرا۔ جب چوتھا بندہ اٹھنے لگا نا، رسول کے چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے، مخاطب کر کے کہا ما تريدون منہ وہ منی وانا منہ، علی کیا چاہتے ہو؟ وہ مجھ سے ہے، میں اس۔ تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ وہ مجھ سے ہے، محمد اس سے۔ اور یہاں ایک تھی رکن حدیث اور میرے بعد ہر مومن کے ولی کہتے ہیں، میرے بعد یہ سرکار ہے، میرے بعد سب سے بلند ہے، اور ہر میدان میں نصرت رسول کی، ہر میدان رسول کے ساتھ نظر آئے ہیں۔ اس لیے رسول جگہ جگہ پہ تلقین کیا کرتے تھے کہ علی سے محبت رکھنا، اس سے عداوت نہ رکھنا، اس کے وفادار رہنا، اس کے ساتھ دغابازی نہ کرنا۔ یہی اسی لیے تو ہم روتے ہیں، اگر رسول نے محبت تلقین نہ کی ہوتی تو تب بھی مسلمان اتنے ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنے ظلم مسلمانوں نے تلقین کے باوجود مصطفیٰ کی آل پہ کیے ہیں۔ یہی محبت تھی نا جس کے انہوں نے آل محمد کو یہی بغض۔ جب امام حسین، بس ایک ہی جملہ پڑھوں گا اور آگا کے حوالے منبر کر دوں گا، امام حسین کربلا میں آئے نا، آ کے ان سے سوال کیا مجھے جانتے ہو؟ کہا جی جانتے ہیں۔ میرے باپ کو جانتے ہو؟ علی یا حسین جانتے ہیں۔ کہا میرے نانا کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں۔ کہا اگر مجھے جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، یہ بھی جانتے ہو میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، پھر لڑنے کے لیے آئے ہو؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا بغض عبیق حسین کے بابا کا بغض ہے، جو اس حد تک لے کر آیا ہے۔ بغض علی جس کے بدلے مسلمانوں نے آل محمد سے لیے ہیں۔ سید الساجدین کہتے ہیں کچھ مصیبت ایسی ہیں جو مجھے نہیں بھولتی۔ کہا مولا کون سی مصیبتیں ہیں؟ امام کی آنکھوں کا خون زیادہ ہوا، نہ پوچھو کہ وہ کون سی مصیبتیں ہیں۔ کہا مولا بتائیے صحیح کون سی مصیبتیں؟ مصیبتیں مولا نے کہیں، انہی میں سے ایک دو بیان کر کے میں دیتا ہوں۔ سید الساجدین نے کہا ہمیں ایسے بازاروں سے گزارتے تھے جہاں مجمع شرابیوں کے ہوا کرتے تھے، چھتوں پہ مستورات آگ لے کے کھڑی ہوتی تھی، کوئی گرم پانی لے کے کھڑی ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا۔ جب گزرتے تھے نا یہ پکار کے کہتے تھے جس نے اپنے بڑوں کے بدلے لینے ہیں وہ آل علی سے لے سکتا ہے۔ بس عزیز و سید الساجدین روتے ہوئے کہتے ہیں پھر جنہوں نے بدلے لینے ہوتے تھے، کوئی آگ پھینکتی تھی، کوئی پانی پھینکتی تھی، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ پتھر اٹھا کے پھینک دیتی تھی۔ بس عزیز و اگلی مصیبت مولا بیان کرتے ہیں ہمیں ایسے بازاروں سے گزارتے تھے جن کا حجم بہت کم ہوا کرتا تھا، رش زیادہ ہوا کرتا تھا، مخدرات عصمت کو ایک دائرے میں کھڑا کر کے ان انگریزوں کی نوک سے پریشان کرتے تھے۔ سید الساجدین کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت ایک میرے ساتھ شائی جب میری پھوپھی اماں دربار کے قریب پہنچی اور دروازے کی ٹیک لے کے بیٹھ گئی، میں نے پاس جا کے منہ پہ ہاتھ سے کہا پھوپھی اماں ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ دربار کے قریب آ کے بیٹھ گئی ہیں، پھوپھی سارا سفر گیا آپ کی نہیں، یہاں آ کیوں تھک گئی ہیں؟ سیدہ نے سجاد دیکھ تو صحیح میں علی کی بیٹی ہوں، شرابی کا دربار ہے، سجاد تھکی نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں علی کی بیٹی شرابیوں کے دربار میں جاؤں۔ سجاد مجھے بابا علی نے کہا تھا سیدہ جب کوئی ایسی مصیبت پیش آ جائے نا قابل برداشت نہ ہو مجھے استغاثہ لینا، میری مدد
کہنا. سید الساجدین نے ہاتھ اٹھائے. عالیہ نے کہا علی ادرکنی، بابا علی میری مدد کو آئیے، مجھ سے شرابیوں کے دربار نہیں دیکھے جاتے. وسيعلم